آج کی میری یہ کہانی ایک نادان لڑکی کی ہے جو جوانی میں غلط قدم اٹھا کر محبت میں دھوکہ کھاتی ہے اور اپنی ساری زندگی کو برباد کر لیتی ہے۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک بڑا سا خالی پلاٹ تھا جو دادا کی ملکیت تھا۔ ان کی وفات کے بعد والد کے حصے میں آیا تو انہوں نے اس پر دکانیں بنوا کر کرائے پر لگا دیں۔ ان دنوں میں 12 برس کی تھی اور باہر آتی جاتی تھی۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر نظر آتا تھا۔ جب بور ہوتی وہاں سے جھانکا کرتی، جیسا کہ کم سن لڑکیاں بے مقصد تانگ جھانک کرتی ہیں۔ اماں منع بھی کرتیں کہ سامنے مارکیٹ ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مگر میں باز نہ آتی۔ ایک دن میرا بھائی ٹیوشن پڑھانے گیا اور کافی دیر تک نہ آیا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو وارث کو دیکھا، جس کے بڑے بھائی نے ہماری دکان کرائے پر لے رکھی تھی۔ کبھی کبھی بھائی بھی اس کی دکان پر بیٹھ جاتا تھا۔ میں سمجھی وہی بیٹھا ہے۔ اس کی میری طرف پشت تھی اور میں غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وارث نے مڑ کر دیکھا تو وہ سمجھا کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں، جبکہ میں اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ وارث اکثر اپنے بھائی کے اسٹور پر آ جاتا۔ میں نے اس بات کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ اس کے بعد جب بھی کھڑکی میں جاتی وہ مجھے دیکھتا رہتا۔ بالآخر مجھے احساس ہو گیا کہ یہ مجھے ہی دیکھتا ہے۔ تبھی میں نے کھڑکی کی طرف جانا بند کر دیا۔ 2-3 دن کے بعد اس نے ہمارے گھر فون کیا۔ وہ کبھی کبھی میرے بھائی کو فون کیا کرتا تھا۔ بھائی گھر پر نہ تھا۔ فون میں نے اٹھا لیا۔ میری آواز سن کر بولا، "شگفتہ ہو؟" "ہاں" میں نے جواب دیا۔ "تم کھڑکی میں کیوں نہیں آتی؟ تم میری طرف دیکھتے ہو اس لیے نہیں آتی؟" اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ اکثر فون کرنے لگا، ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیتا۔ یوں ہماری فون پر اکثر بات ہونے لگی۔ ایک روز میرے والدین ماموں کے گھر گئے ہوئے تھے کہ وارث کا فون آ گیا۔ ہم 2 گھنٹے باتیں کرتے رہے۔ اب اس کے ساتھ باتوں میں مزہ آنے لگا تھا۔ کچھ دن بعد امی سودا سلف لینے باہر نکلیں تو وارث نے ان کو جاتے دیکھا۔ تبھی دکان پر کام کرنے والے چھوٹے لڑکے کے ہاتھ مجھے ایک پرچہ بھیجا۔ امی سودا لے کر پلٹیں تو خط ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ کو شک ہوا، میری مٹھی کھلوائی اور خط چھین لیا۔ پہلے تو مجھے 2-4 تھپڑ لگائے، پھر خوب روئیں، لیکن مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ میں تو نئے نویلے جذبوں میں گھری خواب نگری کی اندھی دلہن تھی۔ پھر امی نے فون پر تالا لگا دیا۔ اب میں اس سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھی کھڑکی میں چلی جاتی اور وارث کو اشارے سے منع کرتی کہ ہمارے گھر فون نہیں کرنا۔ ان اشاروں کی وجہ سے میں پوری مارکیٹ میں بدنام ہو گئی۔ ابو اور چچا کی وہاں بہت عزت تھی۔ اسی مارکیٹ کے 2-3 دکاندار چچا کے پاس آئے اور ان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ چچا نے امی کو بتایا کہ دیکھو بھابھی، لوگ شگفتہ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ امی نے مجھے کچھ نہ کہا، لیکن وہ غم سے بیمار پڑ گئیں۔ شاید وہ میری اصلاح سے مایوس ہو گئی تھیں۔ میں نے پھر بھی عقل نہ پکڑی، فون پر بات نہ کر سکتی تھی تو وارث کو خط لکھنے لگی۔ ٹھوکر جو کھانی تھی۔ امی کو پھر سے اس بات کا علم ہو گیا۔ ایک دکاندار کی بیوی نے آ کر بتا دیا کہ اپنی بیٹی کو سنبھالو، یہ وارث کو خط لکھتی ہے۔ آخری بار ماں نے رو رو کر سمجھایا، بیٹی ایسا نہ کر، کیونکہ لڑکے لڑکیوں کو خطوط سے بلیک میل کرتے ہیں۔ اب میں 13 سال کی ہو چکی تھی۔ وقتی طور پر ماں کے رونے کا اثر ضرور ہوا۔ وارث کو خطوط لکھنے بند کر دیے، فون بھی نہ اٹھاتی۔ تبھی وہ اپنی جگہ تڑپنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ رابطے کا ذریعہ تو ختم ہو گیا۔ جب کوئی صورت نہ رہی، اس نے میرے کزن عامر کو ہمدرد بنا لیا اور اسے سارا حال کہہ دیا۔ عامر بھی کبھی کبھی ان کی دکان پر بیٹھا کرتا تھا۔ یہ وارث نے غلطی کی۔ عامر نے اندر اندر ایسی آگ لگائی، میرا سب کچھ جل گیا۔ وہ تو روز ہمارے گھر آتا تھا، اس پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، شگفتہ، کیا تم وارث سے رابطے رکھتی ہو؟ میں خاموشی سے اس کا منہ تکنے لگی کہ اسے کیسے پتہ چلا۔ وہ کہنے لگا، میرا منہ کیا
رکھی ہو وارث سے پوچھ لو، اس نے تمہاری اور اپنے عشق کی داستان مجھے سنا دی ہے اور اب میں تمہارے ابو کو بتا دوں گا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وارث پر بہت غصہ آیا۔ میں اسے ایسا نہ سمجھتی تھی۔ میں نے عامر کے آگے ہاتھ جوڑے، خدارا وہ یہ سب کچھ کسی کو نہ بتائے۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، ایک شرط پر کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے عامر پسند نہیں تھا۔ میں نے انکار کر دیا کہ میری شادی جہاں ہوگی میری عزت اسی شخص کی امانت ہے۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے دوستی تو کر سکتی ہو، اپنا غمگسار، اپنا رازدار سمجھ لو، مجھ پر اعتبار کرو۔ وارث نے بھی مجھ پر دوست سمجھ کر ہی تو اعتبار کیا ہے۔ میں تمہارا راز کسی پر ظاہر نہیں کروں گا، میں بس تم کو آزما رہا تھا۔ اس نے کچھ اس طرح بات کی کہ میں نے اس پر اعتبار کر لیا۔ سوچا آخر میرا چچا زاد ہے، اس کو مجھ پر ترس آ گیا ہے، وارث کو بھی اس پر اعتبار ہے، تبھی تو سارا احوال کہہ دیا ہے۔ بولو، کیا کہتی ہو؟ کیا مجھ کو دوست سمجھتی ہو؟ ہاں، آج سے میں تم کو اپنا دوست سمجھتی ہوں اور تم پر بھروسہ کرتی ہوں۔ میں تمہارا اپنا جو ہوں اور اپنوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب تم مجھے خط لکھ دینا، میں اس کو دے دوں گا۔ میں نادان عمر کی پاگل سی لڑکی اس کی باتوں میں آ گئی کیونکہ میں خود ابھی وارث کے لیے بے قرار تھی۔ ایک خط وارث کے نام لکھ کر اس کو دے دیا کیونکہ وہ روز کہتا تھا کہ وارث بہت التجا کرتا ہے اور اپنے دوست کی حالت پر مجھے ترس آتا ہے۔ اب میں خط لکھ کر عامر کے حوالے کر دیتی مگر وہ مجھے اس کا جواب لا کر نہ دیتا۔ اس طرح میں نے وارث کو 3-4 خط لکھے۔ جواب نہ ملا تو سوچا آج آخری خط لکھتی ہوں۔ اب بھی اس نے جواب نہ دیا تو پھر نہیں لکھوں گی۔ خط لکھ رہی تھی تو امی کمرے میں آ گئیں۔ میں نے خط کو جلدی سے میز کی دراز میں ڈال دیا۔ ماں نے دیکھ لیا اور دراز کھول کر خط اٹھا لیا۔ وہ سمجھی میں ابھی تک وارث کو محبت نامے لکھتی ہوں۔ وہ یہ نہ سمجھ سکیں کہ یہ عامر کی کارستانی ہے اور میں خود کیسے عامر کے بارے بتاتی۔ امی سارا دکھ اپنی جان پر لے لیتی تھی، والد کو کچھ نہ بتاتی، وہ تو مجھے جان سے مار دینے کو آ جاتے۔ اس واقعے کے بعد امی نے مجھے خالہ کے گھر دوسرے شہر بھجوا دیا تاکہ میں وارث سے دور ہو جاؤں، حالانکہ پہلے ہی اس سے دور ہو چکی تھی۔ اب تو عامر میری جان کو آیا ہوا تھا جس کی نفسیات کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ اب عامر صاحب میری خالہ کے گھر پہنچ گئے، دوست بن کر میرا دکھ بانٹنے کے بہانے۔ وہاں امی بیمار ہو گئیں۔ عامر امی کی طرف گیا اور میرا رشتہ مانگ لیا، جبکہ امی عامر کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن عامر نے اپنا جال بچھا کر امی کو اپنے وش میں کر لیا اور ان کو منا لیا۔ جبکہ میرے ابو اس رشتے سے خوش نہیں تھے، وہ عامر کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ میٹرک بھی پڑھا ہوا نہیں تھا، اوپر سے آوارہ لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا، بھنگ اور چرس پیتا، جوا کھیلتا تھا۔ اتنی سی عمر میں سارے عیب اس میں موجود تھے۔ ماں نے دل پر پتھر کی سل رکھ لی، خون کے آنسو روتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ شگفتہ تو پیدا نہ ہوئی ہوتی تو اچھا تھا، تو نے اگر وارث سے عشق، محبت اور خط کتابت کا چکر نہ چلایا ہوتا تو میں تیرے اس چچا کے ثبوت کو منہ نہ لگاتی۔ میرے خط جو وارث کے نام تھے وہ سب عامر کی مٹھی میں تھے، وہ 1 منٹ میں ہماری عزت کوڑی کی کر سکتا تھا۔ والد صاحب کو ایسی باتیں لگاتا کہ وہ مجھے جان سے مارنے سے دریغ نہیں کرتے۔ امی کو طلاق ہو سکتی تھی۔ ہم کس قدر بھیانک موڑ پر کھڑے تھے، یہ زندگی مجھے کہاں لے آئی تھی۔ ماں کا حال مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ خودکشی کر لوں۔ مجھ سے زیادہ اماں تکلیف میں تھیں۔ وہ عامر کی ماں کی خصلت بھی جانتی تھیں۔ وہ اب اپنی بیٹی اس عورت کو سونپ رہی تھیں۔ چچی ہر ایک سے کہتی تھی، کیا کروں، بیٹے سے مجبور ہوں جس کو شگفتہ نے اپنی الفت کے جال میں پھنسا لیا ہے، ورنہ میں تو کبھی اس کو بہو نہ بناتی۔ ادھر عامر میری اماں کو بار بار جتلاتا تھا، میں نے شگفتہ سے شادی نہ کی تو اسے کون قبول کرے گا؟ وارث نے تو ہر کسی دوست سے اس کا تذکرہ کر رکھا ہے، یہ گلی میں بدنام ہو چکی ہے، کسی روز ضرور تایا جی کے کانوں میں یہ باتیں پڑیں گی کیونکہ ساری مارکیٹ میں ہر ایک کے منہ پر اس کی داستان ہے۔ اماں میری نفسیاتی دباؤ میں آ گئیں۔
میں خود عامر کی باتیں سن سن کر کانپ جاتی تھی، لیکن ہم ماں بیٹیاں ابو سے اتنا ڈرتی تھیں جیسے بکرا کسائی سے ڈرتا ہے۔ یہاں تو معاملہ ایسا تھا کہ ہمیں کنویں میں چھلانگ لگانا منظور تھی، مگر یہ منظور نہ تھا کہ کوئی میرے ہاتھ کے لکھے خط ابو کو دے دے۔ وہ میری جو درگھٹ بناتے سو بناتے، وارث کی گردن بھی دبوچ لیتے، بس یہی خوف تھا جس کی وجہ سے میری زندگی داؤ پر لگی۔ اے کاش میں اپنے باپ سے اتنا نہ ڈرتی، اگر وہ مار دیتے مر جانا قبول کر لیتی، لیکن عامر کی چال میں نہ آتی۔ امی اپنے اس بھتیجے سے نالاں تھی، مگر امی نے زور ڈالا کہ عامر جیسا بھی ہے اپنا ہے۔ یوں وہ خاموش ہو گئے، بولے اللہ مالک ہے، اگر وہ سدھر گیا تو اسے کاروبار کرا دوں گا، ایک دکان اس کے نام کر دوں گا، شاید میرے احسانات اور دباؤ میں آ کر سیدھے رستے پر آ جائے اور آوارہ لڑکوں کی صحبت چھوڑ دے۔ یوں انہوں نے مجھے عامر سے بیاہ دیا۔ گھر سے باہر کی دنیا میں بھی میرے والد کا رعب تھا۔ صاحب حیثیت، صاحب جائیداد تھے، سارا محلہ ان کی عزت کرتا، جدھر سے گزرتے سلام سلام کی آوازیں آتیں۔ امی ان کی اس عزت آبرو پر آنچ نہ آنے دینا چاہتی تھی اور میں بدبخت ناسمجھ ان کی عزت پر داغ لگانے پر تلی تھی۔ تبھی ماں نے میرے سدھرنے سے مایوس ہو کر مجھے عزت سے بیاہنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ میں دلہن بن کر عامر کے گھر آ گئی۔ لیکن یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں تھی، ایک مرد کو جب پتہ ہو کہ اس کی بیوی شادی سے قبل کسی اور کو پسند کرتی تھی تو وہ کیسے بیوی کو سزا نہ دے گا، اور وہ بھی عامر جیسا بدگماش اور لالچی۔ جائیداد کے لالچ میں شادی مجھ سے کر لی، دکان اور کاروبار کے لیے پیسہ بھی بٹور لیا، جہیز بھی ڈھیر سارا اس کے گھر ابو نے پہنچا دیا۔ یوں کچھ دن اس نے میرے ساتھ شانت گزارے، لیکن اندر اندر فطرتی انتقام کی چنگاری اس کا تن من سلگا رہی تھی۔ جو ہی ابو کا انتقال ہوا اس نے پنجے نکال لیے، گویا اسی دن کا انتظار تھا۔ اب مجھے ستانا شروع کر دیا، طعنے، وارث کے نام سے اذیت بھری باتیں، دن رات ایسا ہی رویہ، میری زندگی اجیرن کر ڈالی۔ میں روتی ہوئی ماں کے پاس جاتی تو وہ مجھ کو برا بھلا کہتی کہ اسی دن کے لیے منع کرتی تھی اور تو نہ سمجھتی تھی۔ کبھی روتی تو گلے لگاتی، کبھی دعائیں کرتی کہ خدا عامر کو سمجھ دے اور وہ ان کی بیٹی کو اذیت دینا چھوڑ دے۔ 4 سال میں نے ایسے ہی گزار دیے۔ امی میرے غم میں گھل گھل کر ختم ہو گئیں۔ چچا کا بہت سہارا تھا، 2 سال بعد وہ بھی چل بسے۔ اب تو عامر کی بن آئی، وہ گھر کا سربراہ تھا۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹے اور بیٹی سے نوازا، مگر وہ بھی یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے۔ چچی کبھی مجھ سے ہمدردی کرتیں، دعائیں بھی دیتیں، عامر کو سمجھاتیں کہ اس کو مت ستایا کرو، بیوی ہے تیری، اذیت دینا چھوڑ دے، خدا ناراض ہوگا، اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھ۔ مگر وہ ساس تھیں، کبھی مزاج بدل جاتا تو کہتیں عامر تم دوسری شادی کر لو، ہمیں اولاد چاہیے۔ عامر کی فطرت بد تھی، جانے وہ کس پر گیا تھا، ہمیشہ غلط لوگوں سے اس کی دوستیاں ہوتیں، برے لوگوں کی صحبت اسے پسند آتی۔ آخرکار اس نے بازار حسن کا رستہ دیکھ لیا تو رہی سہی غیرت وجھاتی رہی۔ دن رات وہ طوائفوں کے قدموں میں پڑا رہنے لگا، شراب کباب کا رسیہ ہو گیا۔ جب ساری دولت طوائفوں پر لٹا بیٹھا تو ان کو با اثر عیاش دولت مند تک پہنچا کر اس ذریعے سے روپیہ پیسہ کمانے لگ گیا۔ یہ روپیہ کمانے کا آسان اور گھٹیا ترین راستہ تھا جس پر وہ چل پڑا۔ ایک جواری شرابی دوست شابو بھی اس کے ہم رکاب ہو گیا تھا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو والد کے کاروبار اور مارکیٹ کی آمدنی سنبھال رہا تھا۔ اسے ہم سے غرض نہ تھی، میکے جاتی تو آؤ بھگت کر لیتا، مگر دکھ سکھ کے بارے میں نہیں پوچھتا تھا۔ ادھر عامر مجھے کہتا تیرا بھائی اکیلے ہی باپ کی دولت اور وراثت سنبھالتا ہے، اس سے مطالبہ کرو کہ تم کو آمدن کا آدھا حصہ دے دیا کرے۔ بھائی بھلا کب یہ بات ماننے والا تھا؟ عامر اکساتا کہ اس پر وراثت کا کیس کرو، میں تو پہلے سے ہی اس کی بلیک میلنگ کا شکار تھی، اب بھائی کی رہی سہی رشتہ داری سے بھی جاتی رہتی۔ اس بات پر راضی نہ ہوئی تو عامر پھر سے پاگل ہو گیا، اسے ہر حال
میں پیسہ چاہیے تھا۔ وہ عزت محنت والا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا، چونکہ اس کا ٹھکانہ اب بازار حسن کا محلہ تھا۔ وہ وہاں پر رہ رہ کر انہی لوگوں جیسا ہو گیا، یہاں تک کہ وہ نہ جانے کہاں کہاں سے نئی لڑکیاں لاتا اور اس کے سودے کرتا۔ میں اس کو اس کام سے روکتی تو مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتا۔ ماں نے روکا تو اس کو بھی جھڑکنے اور دباؤ میں رکھنے لگا۔ چچی بیچاری بیمار تھیں، بالآخر انہوں نے بھی اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ ایک انہی کا دم تھا جس کے سہارے بدقماش اور بے غیرت انسان کے گھر میں اپنی عزت سنبھالے پڑی تھی۔ یہ سہارا بھی نہ رہا تو میں نے جانا کہ میرے سر سے آسمان چلا گیا ہے اور قدموں کے نیچے زمین بھی نہ رہی۔ نہ جانے کب سے عامر کے دل میں ایسی غلیظ خواہش پڑ رہی تھی کہ ماں کے مرتے ہی وہ مجھ کو بھی پیسوں کی خاطر بکاؤ مال بنانے کی سوچنے لگا۔ میں اس کی اس نیت سے لا علم تھی، لیکن ایک روز میں نے اسے اپنے دوست سے باتیں کرتے سن لیا۔ دونوں گھر کی بیٹھک میں نشہ کر رہے تھے۔ دوست نے کہا، بہت دنوں سے لالو نے کوئی لڑکی لا کر نہیں تھمائی، آج کل بہت سوکھا چل رہا ہے تو میں کیا کروں، خود کوئی لڑکی اغوا کر کے لے آؤں۔ سوکھا چل رہا ہے تو رہے، کسی محلے کی لڑکی کو پھنسا لا۔ محلے کی؟ اس نے کہا، کیا تو نے مجھے مروانا ہے؟ تو اپنا گھر گھنگال۔ مجھ پر ان باتوں کا ایسا خوف آیا کہ رات بھر سو نہ سکی۔ اگلے دن دوپہر کو یہ دونوں نہا دھو کر گھر سے نکل گئے اور میں نے اس گھر میں مزید نہ رہنے کی ٹھان لی۔ بھائی کے گھر گئی، وہاں تالا لگا تھا۔ پڑوس سے پتہ چلا کہ وہ ماں بیوی بچوں کے بیرون ملک سیر کو گئے ہیں۔ واپس پلٹ رہی تھی کہ سامنے سے وارث آتا دکھائی دیا۔ اپنی شادی کے بعد پہلی بار اسے دیکھا تھا، پہلی نظر میں تو پہچان نہ سکی۔ اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگا، کیسی ہو، خوش تو ہو؟ اس کا اتنا پوچھنا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، روتی کیوں ہو؟ میں نے کہا، ایک تکلیف ہو تو بتاؤں، کیا اب گلی میں کھڑے رہ کر تم کو اپنی روداد سناؤں؟ اچھا تو یہ لو میرا نمبر، اور جب مناسب سمجھو فون کر کے مجھ کو اپنی مشکل سے آگاہ کرنا۔ شاید اسے بھی ارد گرد کے لوگوں کا احساس تھا، لہٰذا اپنا کارڈ دیتے ہی وہ آگے چلا گیا اور میں گھر واپس آ گئی۔ ابھی برقع اتار کر طے ہی کیا تھا کہ عامر آ گیا۔ اس نے مجھے برقع طے کرتے دیکھ کر پوچھا، کیا کہیں گئی تھیں؟ کہیں نہیں گئی تھی، تم سے بغیر پوچھے کبھی کہیں جاتی ہوں کیا؟ لیکن ایسا کہتے ہوئے میرے لب کپ کپائے اور منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ بھانپ گیا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ قریب آ کر اس نے برقع میرے ہاتھ سے پرے پھینکا اور ہاتھ پکڑ لیے جو برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ میرا پرس وہاں سامنے پلنگ پر رکھا تھا۔ اس نے پرس اٹھا کر تلاشی لی اور پھر اسے پلنگ پر الٹ دیا۔ اس میں سے کچھ اور چیزوں کے ساتھ کارڈ بھی گرا۔ اس نے کارڈ اٹھا کر پڑھا، وارث کا وزٹس کارڈ تھا۔ تب وہ چلایا، تیرے یار سے تو میں بعد میں نمٹوں گا، پہلے تجھ سے نمٹ لوں۔ آج تک میں یہی سمجھتا رہا کہ شادی کے بعد سے تو میری وفادار ہے، لیکن سچ بتا، تیرا یار یہاں آیا تھا یا تو اس سے ملنے گئی تھی؟ یہ کارڈ تیرے پرس میں کہاں سے آ گیا؟ میں اسے کیا بتاتی، خوف سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اس نے میرے سامنے کارڈ جلا کر راکھ کر دیا اور یہ کہہ کر گھر سے چلا گیا، تجھ کو مارنا پیٹنا بیکار ہے، تو سدھرنے کی نہیں، میں تیرا کوئی اچھا بندوبست کرتا ہوں، ذرا شابو سے بات کر لوں۔ وہ چلا گیا اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس کو تو غصے میں آپے سے باہر ہو جانا چاہیے تھا، مجھے مارنا پیٹنا چاہیے تھا، طرح طرح کے سوالات کرتا، لیکن وہ کھڑے کھڑے چلا گیا جیسے کوئی بہت زیادہ ضروری بات یاد آ گئی ہو۔ مغرب کے وقت وہ اپنے دوست کے ساتھ لوٹا تو ایک اور آدمی بھی ہمراہ تھا۔ وہ ان دونوں کو میرے کمرے میں لے آیا اور بولا، میں نے تو اس کو طلاق دے دی ہے۔ تم دونوں طلاق کے گواہ رہنا، لیکن اس بیچاری کا کوئی اور ہے نہیں۔ بھائی اس کا تو جائیداد کے بٹوارے کے ڈر سے اس سے چھپتا پھرتا ہے، سو اب یہ جائے گی کہاں؟ اس کا کوئی بندوبست تو کرنا ہوگا، ورنہ یہ بھوک سے مر جائے گی یا گلیوں میں بھیک مانگنے لگے گی۔ کچھ بھی ہو، رہی تو ہے کبھی اپنی عزت۔ اب بتاؤ، کیا اس تصویر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں واقعی اس وقت حواس باختہ دم بخود ایک تصویر کی طرح کھڑی تھی۔ دوسرے آدمی نے کہا، سارے رنگ پورے ہیں، شاہکار تصویر ہے، اس کے تو بہت اونچے دام لگیں گے۔ تو ایجنٹ یار، تو اسے
لے جاؤ، میں اپنے ہاتھ سے نہیں دھکا دے سکتا۔ اگر چونچڑا کرے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ اس کے بل نکالنے کے جتنے حربے ہیں سب آزما لینا۔ میں رونے لگی۔ عامر ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں نہیں ہوں تبھی تو کہہ رہا ہوں۔ کیا تم اپنے گھر کی عزت کا بھی پاس نہیں؟ میں تمہاری بیوی ہوں۔ جواب ملا، میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ تم میری بیوی نہیں ہو، اب گھر کی عزت کیسی جب بیوی ہی نہیں رہی ہو؟ کیا تم کو غیرت نہیں ہے؟ میں پھر بھی فریاد کناں تھی۔ غیرت ہوتی تو تجھ سے شادی کرتا، وارث کی پامال کردہ لڑکی سے۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ عامر کو اپنے گھر عزت کا کوئی ارمان نہ تھا۔ اس سے پہلے وہ میرے ہاتھ پیر باندھ کر گاڑی میں ڈالتے میں بے دم ہونے لگی، کیونکہ انہوں نے کس کے میرا منہ باندھ دیا تھا۔ میں بے ہوش ہو گئی اور پھر اس جگہ پہنچا دی گئی جس کو گندا تالاب کہتے ہیں۔ یوں اس مکروہ آدمی نے مجھ سے برسوں کا حساب لے لیا اور انتقام کی آگ کو سرد کیا۔ مجھے لٹیرا بن کر لوٹا اور پھر لٹیروں کے حوالے کر دیا۔ میں تڑپتی مگر میرا تڑپنا کسی نے نہ دیکھا۔ میں عزت دار گھرانے کی باعزت اور شریف لڑکی تھی اور عزت کے رکھوالے کے ہاتھوں ہی روز بروز اندھیری دنیا میں ڈوب رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں خدا کی نعمت ہوتی ہیں، پھر ان کی پیدائش پر افسردگی کیوں؟ کیونکہ ماں باپ اور خاندان کی عزت انہی بیٹیوں کے ہاتھ ہوتی ہے، اور یہ اتنی بے وقوف ہوتی ہیں کہ اپنے جذبات کو سب کچھ سمجھ کر کسی بھی وقت خود کو تباہی کے سمندر میں گرا دیتی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔